الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلام المجيد وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ یہ دوبارہ سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ وہ حضرت آگے پڑھ بھی رہے تھے نا، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بھائی اگر آپ ان کو نہیں دیکھ رہے وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں، آپ ان کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو یہ عقیدہ رکھ کے پڑھیں اور دیکھیں قاعدہ بھی ہے، یہ حضرت بیٹھے ہیں نا سامنے، تو میں اب ان کو سلام کہہ کے دیکھنا اوپر شروع کر دوں تو یہ کیا بولیں گے، سوچیں گے یار اچھا بندہ ہے، سلام مجھے کہہ رہا ہے دیکھ اوپر رہا ہے۔ تو بھائی آپ بھی جن کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں توجہ بھی تو پھر انہی کی جانب رکھیں نا، اور بس یہ ذہن رکھ لیں کہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور اعلیٰ حضرت نے دونوں باتیں بیان کی ہیں، پہلے ہمیں عقیدہ دیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، اور پھر جو ہماری کمی ہے وہ بھی ہمیں بتا دی، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہاں حضرت، اور اقبال نے کہا بھی تھا کیونکہ یہ کمی سب میں نہیں ہے، بڑے ایسے ہیں جن کو اللہ نے بڑی نگاہیں عطا کی ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں حضرت۔ ہاں اس لیے ایک بار پھر درود و سلام، لیکن توجہ رکھنی ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور حضور نبی کریم علیہ السلام سن رہے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان تو بہت بلند ہے نا، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، جن کو زمانے نے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد رکھا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے نا نائی حجام کا کام کرتا تھا، تو اس کا بیٹا کھو گیا، تو ابھی اتنا نظام فعال نہیں تھا، نہ مساجد میں سپیکر لگے تھے، نہ پولیس کا نظام اتنا فعال تھا۔ پہلے اس نے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں نہ ملا تو پھر آخری آپشن وہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی حضور وہ بیٹا صبح کا گھر سے گیا ہے اور ابھی تک واپس نہیں لوٹا۔ کیونکہ حضرت یہ پیری مریدی کا ایک قاعدہ ہے کہ مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہیں، اور جو مرید مرضیاں کرنی نہیں نہ چھوڑتا حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا اسی کا کچھ ہے جو اپنی مرضیاں کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ تو لکھا ہے کتاب میں کہ حضرت نے نا خاموشی اختیار کی، وہ بھی آگے سے نہیں بولا،
اور میں اکثر جب احباب کو سناتا ہوں تو میں حیران جاتا ہوں، یار ایسے بھی مرید ہو گزرے کہ 18 سال بیت گئے بیٹے کو کھوئے ہوئے، دوبارہ نہیں وہ بات زبان پہ لایا کہ حضرت بیٹا کھو گیا، بیٹا نہیں ملا، میں نے کہا بھی تھا، آپ بولے ہی نہیں، آگے سے نہیں بولا. کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. آپ نے فرمایا پیر اپنے دا کہنا منیے، جو آکھے سو کریے. پیر اپنے دا کہنا منیے، جو آکھے سو کریے. جس پانی وچ پیش نہ جائے، نہ وڑیے نہ مری. ہاں حضرت، جو مان جاتا ہے وہ کچھ بن جاتا ہے، جو نہیں مانتا وہ رل جاتا ہے. تو 18 سال نہ اس کے بیٹے کو کھوئے ہوئے گزر گئے. جب بیٹا کھویا نا تو اس کی عمر 2 سال تھی. تو ظاہر ہے ہر سال وہ دن گھوم کے آتا تھا جس دن بیٹا کھویا تھا. تو 18 سال بعد وہی دن تھا، وہی گھڑی تھی، وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا. اور آپ کو پتہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. کو بات ہوئی قبلہ شاہ صاحب کی، تو جو بیوی ہے نا وہ پھاٹی پڑی. وہ کہتی ہے مجھے نہ اپنے پیروں کی اتنی باتیں سنایا کرو، میں تو شاہ صاحب کو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے. اب پیر بھی نگاہ والا تھا حضرت، اس نے بھی دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی تھی. مرید نے بھی 100 میں سے 100 ہی نمبر لیے. وہ بھیج کے نا بندہ بلا لیا، اس کو بتایا نہیں کچھ. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ٹنڈ کروایا کرتے تھے. اور پھر لکھا ہے اسی نسبت، اسی محبت کی وجہ سے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ بھی کبھی کبھی ٹنڈ کروایا کرتے تھے. تو آپ نے نا مرید کو بلا لیا، سر سے وہ پگڑی شریف اتار کے نا، تو اس کو کہتے ہیں یار میرے بال کافی بڑھ گئے ہیں، تو تو میری ٹنڈ نہیں کر دیتا. تو اس کی تو موج ہو گئی. اور کیونکہ سنت ہے کہ دائیں جانب سے ابتدا کی جائے، اس نے جہاں وہ اس طرح تیز کیا اور دائیں جانب سے نا وہ سر مونڈنا شروع کر دیا. اب جو بیٹے کی جدائی کا زخم تھا نا، بیوی نے اس کو پہلے چھیل دیا تھا. اب اندر بیٹے کی اولاد کا ایک طوفان برپا تھا. پیر صاحب سامنے بیٹھے تھے، لیکن کیا کیا اس نے نا اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے نیچے دے لیا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ 18 سال کی محنت ہی رائے گا جائے. لیکن حضرت طوفان تو طوفان ہی ہے نا، راستہ بنا ہی لیتا ہے. جب طوفان کو کوئی اور راستہ نہیں نہ ملا تو اس نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہ نکلا. تو لکھا ہے کہ اس وقت نا وہ حضرت کا آدھا سر مونڈ چکا تھا، دائیں جانب سے آدھا سر مونڈ چکا تھا. تو آنسوؤں کے قطرے نا شاہ صاحب کے سر کے اس حصے نہ بھی گرتے تو حضرت کو تو پھر بھی پتا تھا حضرت. تو جب وہ آنسوؤں کے قطرے گرے نا تو آپ نے وہ پیچھے دیکھا تو مرید رو رہا ہے. اسے پوچھتے ہیں اوے نائی بابیا تو کیوں رونے ہیں؟ تو پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا. عرض کردہ حضور آج 18 سال ہو گئے بیٹا کھوئے. آج بیوی نے تانا دیا ہے، کہتی ہے میں شاہ صاحب کو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دے. وہ مرید تھا نا حضرت، اور ساتھ رو کے کہتا ہے حضور یہ وہ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا. آپ فرمانے لگے اس نے کون سا روز روز کہنا ہے، جا تو گھر، تیرے جانے سے پہلے پہلے بیٹا آ چکا ہوگا. وہ عرض کرتا ہے حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اگر اس نے اب آپ کی جناب میں کوئی بے ادبی کی تو میں گردن بھی توڑ دوں گا. فرمایا لوڑ ہی نہیں پڑے گی، تو جا. وہ بھاگا حضرت. وہ کتنا بھاگے گا حضرت؟ بندے کا بھاگنا ولایت کی پرواز کے سامنے معنی کیا رکھتا ہے حضرت؟ بڑا بھاگا حضرت، بڑا بھاگا، بڑی جو ہے نا اس نے وہ دوڑ لگائی حضرت. لیکن جب گھر گیا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ سارا گاؤں اکٹھا ہے، چھت پہ بیبیاں چڑھی ہیں. بڑا حیران ہوا یہ بھائی یہ سارا گاؤں کیوں اکٹھا ہو گیا، تو یہ بیبیاں کیوں اکٹھی ہیں. تو وہ لوگوں کو پیچھے کر کے اندر گیا. تو جب اندر گیا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں چارپائی بچھی ہے جس پہ 20 سال کا گبرو جوان لڑکا بیٹھا ہے. اب تو حضرت میں اکثر کہتا ہوں پتہ نہیں شاید وہ پنجابی ہم سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں، وہ پتہ نہیں ناڑا چورے کو ناردہ جوس ٹورنڈے ہے، ٹھنڈا ہو گیا اللہ حضرت. لیکن تب خونوں میں گرمی تھی حضرت، خون نے خون کو کھینچا. باپ کو نہیں بتانا پڑا کہ یہ تیرا بیٹا ہے اور نہ بیٹے کو بتانا پڑا کہ یہ تیرا باپ ہے. دونوں بغل گیر ہوئے، خوب روئے. جب اندر کا طوفان تھم گیا نا تو لکھا ہے کہ باپ نے نا بیٹے سے پوچھا، اس نے کہا پتر یہ تو بتا کس طرح گیا اور آیا کس طرح. وہ کہتا ابا جی جب گیا تھا تب تو خود ہی چھوٹا تھا، پتہ ہی نہیں کچھ. جب تھوڑا جوان ہوا، عقل تھوڑی آئی تو میں نے دیکھا کہ میں سکھوں کے گھر میں ہوں. اور انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے. وہ کہا کرتے تھے ہم نے تجھے مسلمانوں کے گاؤں سے اٹھایا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے. اگر بتاتے تو میں لوٹ آتا. اچھا بیٹا یہ تو ہوا جانا،
اب یہ بتاؤ آنا کیسے ہوا؟ وہ عرض کرتا ہے ابا جی میرا جو سکھ مالک ہے نا وہ کہیں جانے والا تھا اور میں اس کا گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا، میرا منہ دروازے کی جانب تھا، بابا دروازے سے نہیں آیا، زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا، بھاگتا ہوا آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت یہاں کھڑا کر کے خود غائب ہو گیا۔ اب وہ مرید تھا نا، تو وہ پوچھتا ہے بیٹا اگر میں لے جاؤں اور بابا جی کی شناخت کرنی پڑے، پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا؟ ہائے ہائے، تو وہ جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں ساری زندگی ان کی صورت مبارک نہیں بھولے گی، لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ آدھی ٹنڈ تھی آدھے سر پہ بال تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو حضرت کسی نے کہا تھا نا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں اس لیے میرے دوستو یہ بات سنانے کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھنا ہے یقین رکھ کے پڑھنا ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جب بھی درود پڑھنا ہے یقین سے پڑھنا ہے۔ میں نہیں دیکھ رہا لیکن نبی کریم علیہ السلام تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور